السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستو، میں ہوں نثار جونو طاہری۔ یہ ہمارا اہل سنت کا گروپ ہے، ضرب بریلوی بر فتنہ خارجی۔ اس میں اسرار نامی ایک رافضی سے بحث ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ آیا کہ باغی ہیں یا نہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے میرے بھائی، پھر آپ تک فی الباغیہ والی بات، ارے میرے بھائی پھر آپ تک فی الباغیہ والی بات لے کر اب اس بیچارے کو یہ روایت ہی پڑھنا نہیں آ رہی اور آ گیا ہے مناظرہ کرنے۔ آ گئی ہے تک یہ یعنی آپ نے عربی میں لکھا ہے کہ وہ باغی گروہ کون ہوگا، یہ باغی گروہ کس نے فرمایا ہے؟ پھر آپ وہیں جا رہے ہیں بھائی۔ اس باغی گروہ آگے یہ نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس پیشن گوئی کی زد میں جو بھی آئے گا نا وہ باغی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب اس پیشن گوئی کی زد میں جو بھی آئے گا تو وہ باغی ہوگا۔ تو آپ نے کبھی نام لیا ہے حضرت عقیل کا؟ حضرت عقیل بھی تو حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں تھے، کبھی اس کو آپ نے باغی کہا ہے؟ شرم آنی چاہیے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ اسٹریٹ فارورڈ بات پوچھ رہا ہوں، آپ بولتے ہیں بھائی یہ کس نے شہید کیا؟ اس کا ذرا نام تو بتا دیجئے، پتہ چلے۔ یہ مجھے پیش کرتے ہیں یار، یہ ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے قاتل، ختم ہو گئی بات۔ اچھا، میں پیش کر دوں یہ ہیں عمار بن یاسر کے قاتل؟ یار کتنے افسوس کی بات ہے، دعویٰ تمہارا ہے کہ وہ باغی ہیں اور دلیل مجھ سے طلب کر رہے ہو۔ ادا پورے گروہ تے تھیندو، ٹھیک ہے؟ یہ سندھی میں اس نے ریکارڈنگ کی ہے کہ اس کا اطلاق، باغی کا اطلاق پورے گروہ پر ہوگا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا عمار جو ہے ان کے جو ہے جنت جی طرف سلینदो ऐं हू گروہ ان کے جہنم کی طرف سلینदो۔ ॻाल्हि ختم تھی وئی، پورے گروہ تے تھیندو تھا بھائی جان، پورے گروہ تے تھیندو۔ اچھا، پورے گروہ پر اس نے اطلاق کیا۔ تو ہم نے کہا کہ زبیر بن عوام کا قاتل بھی حضرت علی کے لشکر میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے زبیر بن عوام کا قاتل۔ تو کیا آپ اس کا اطلاق پورے گروہ پر کریں گے یا صرف ایک بندے کو ہی مراد لیں گے؟ لیکن جواب نہیں آیا۔ چلیں جی آگے سنیں۔ اچھا، ایک بندہ قتل کر رہا ہے اور اس کا جو ہے نا آپ پورے گروہ پر لے کے جا رہے ہیں۔ یہ آپ نے جو اصول قائم کیا ہے، اب اسی اصول پر ہی آپ قائم رہنا، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ لیکن یہ اپنے اصول پر ہی قائم رہتے، جب ہم زبیر بن عوام کا مسئلہ پیش کرتے ہیں تو پھر یہ پورے گروہ پر نہیں، انفرادی طور پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ چلیں آگے۔ ارے واہ، ایک شخص جو قتل ہو گیا اور ایک شخص جو قتل ہوگا۔ اب میں نے یہ کہا تھا کہ اسی روایت کا جواب میں حضرت عمار بن یاسر کی زبان سے پیش کرتا ہوں کہ عمار بن یاسر دونوں گروہوں کے درمیان قتل ہونے پر وہ فئتین عظیمتین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، قتل ہونے سے پہلے۔ تو اس کا یہ جواب دے رہا ہے، دوبارہ سنیں۔ ارے واہ، ایک شخص جو قتل ہو گیا اور ایک شخص جو قتل ہوگا۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی تو عقل کی بھی داد دینی چاہیے۔ عقل کی تو داد آپ کی دینی چاہیے۔ حوالہ آگے میں نے پیش کیا ہے، تمہیں جرت ہی نہیں ہوئی اس کا رد کرنے کی۔ انشاءاللہ پھر آگے حوالہ میں پیش کرتا ہوں۔ عمار بن یاسر نے قتل ہونے سے پہلے ہی اس گروہ کو فئتین عظیمتین کہا تھا۔ ادا بھائی جان، آپ میرے بھائی، آپ بلا وجہ بات کو لمبے نہیں کریں، بس ختم ہو گئی بات۔ میں نے اپنی پچھلی ساری باتوں سے جو میں نے آڈیو میں کہی ہے، میں کہتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے حدیث عمار پیش کریں، ٹھیک؟ اب اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ دعویٰ اس کا ہے کہ وہ باغی ہیں اور حدیث عمار میں پیش کروں۔ یار کتنے جاہل بندے ہو۔ جس میں باغی گروہ کا وہ ہے اپنا معاملہ ہے، باغی گروہ والا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، پھر اس کے بعد وہ عمار کا قاتل کہاں ہوگا، پھر یہ والی روایت پیش کریں، پھر حضرت زبیر والی روایت پیش کریں۔ آپ تینوں روایتیں پیش کریں، پہلے اسٹریٹ فارورڈ سیدھا چلتے۔ اچھا، تینوں روایتیں میں پیش کروں؟ دعویٰ تمہارا ہے، روایتیں میں پیش کروں؟ تم اشعار لینے آئے ہو یہاں پہ؟ چلتے ہیں نا، میں اپنی معافی مانگ رہا ہوں آپ سے یار، آپ بلا وجہ ادھر ادھر، میں کہہ رہا ہوں نا، میں معافی مانگ رہا ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی، بحیثیت انسان میں بھی کوئی۔ اب یہ پیچھے جو اس نے غلطیاں کی، جو بھی اس سے اس نے رجوع کیا، لیکن آگے پھر غلطیاں کرتا ہے۔ دیکھیں آگے۔ اتنا بڑا عالم فاضل تو ہوں نہیں،
اور میں تو ایک عام طالب علم ہوں. آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں. میرے سے غلطی ہو گئی, میں نے غلط سوال کر دیا آپ سے, اور اب جو ہے نا میں آپ سے صحیح سوال کر رہا ہوں کہ آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے احادیث مبارکہ بتائیں, عمار بن یاسر کے بارے میں, حضرت چلیں جی بتانی اس کی تھی, اس سے تھی, اور اس نے تھی, اور مجھ سے پوچھ رہا ہے. آگے چلیں. اچھا ماشاءاللہ. یہ جو عمار بن یاسر والی روایت ہے, بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے, تو اس پر یہ جواب دے رہا ہے ابھی. یہ روایت ضعیف ہے, تو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ روایت ضعیف ہے, اور آپ اس کے اوپر قسم کھائیں کہ آپ قسم کھائیں. دیکھیں اب یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ آپ کے یقین کی بات آئے گی. آپ مجھے بولتے ہیں کہ یار یہ روایت اگر صحیح ہو تو مجھے آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہو, آپ بولیں گے, اور میں اس پر قسم کھاؤں گا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے, اور اگر یہ ضعیف ہوئی تو آخرت میں مجھے نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب نہیں ہو. بولو آپ. اب اس بیچارے نے صحیح اور ضعیف کا جو اصول بیان کیا وہ قسم کھانے پر کیا, حالانکہ یہ تو اصول محدثین کے نزدیک پتہ چلے گا نا. اب یہ قسم کی طرف بھاگ گیا, تو جیسا سوال ویسا منہ توڑ جواب. اگر تم نے قسم کھانی ہے تو روایت پر قسم نہیں کھاتے کہ ضعیف ہے یا صحیح ہے, اس چیز پہ قسم کھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا اطلاق امیر معاویہ پر کیا. کیا انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ جو ہیں وہ باغی گروہ ہیں, نام لیا, ان کو جہنمی کہا؟ اس کی آپ قسم کھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باغی کہا, امیر معاویہ کا نام لے کر ان کو جہنمی گروہ کہا. اس چیز کی قسم کھائیں. اگر آپ اپنی قسم میں جھوٹے ہوئے تو آپ کو کلمہ نصیب نہ ہو. میں قسم کھاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اطلاق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں کیا تھا, نہ ہی جہنم کا ان کی طرف اشارہ تھا. میں اس چیز کی قسم کھاؤں گا. اگر میری قسم جھوٹی ہوئی تو مجھے کلمہ نصیب نہ ہو. اس قسم پر آئے نا کہ وہ باغی ہیں یا نہیں ہے. روایت پر آپ بھاگ گئے کہ روایت ضعیف ہے یا صحیح ہے, اس پر قسم کھانی ہے. چلے آگے. سر میں نے آپ سے عرض کی میں عالم نہیں ہوں, میں مناظر نہیں ہوں, ٹھیک ہے, ختم ہو گئی بات. میں آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے. میرے بھائی آپ نے خود کہا کہ میں عالم نہیں ہوں. عالم نہیں ہوں تو آپ نے اظہار کر دیا کہ آپ جاہل ہیں. تو جب آپ جاہل ہیں تو پھر میرے بھائی آپ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ اب گروپ کے یہ نفیس بھائی ہیں, وہ بھی اس کو مطالبہ کر رہے ہیں کہ سند پیش کریں. نفیس بھائی ہیں, محمد رضا حنفی بھائی ہیں, لیکن اس نے سند پیش نہیں کی. چلیں جناب, اس نے کہا کہ آپ حوالہ پیش کریں. جی میں نے حوالہ پیش کر دیا. اب اس پر میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ او نحن قتلناہ, کیا ہم نے ان کو قتل کیا؟ اس میں تو وہ قتل ہونے کی نفی کر رہے ہیں. اور جناب اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ جی آگے پڑھیں. تو آگے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے نیزوں کے درمیان لا ڈالا, اور پھر آگے لکھا ہے کہ انہیں حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا. یہ کہہ رہا ہے کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی پر یہ الزام لگایا. جناب یہ الزام نہیں لگایا, جو لے کر آئے تھے ان کی طرف اشارہ کیا. اگر پہلی بات, بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس میں محمد بن عمر جو راوی ہیں یہ واقدی ہیں, تو یہ تو متروک الحدیث ہیں. تو امام بخاری سے اور اس کے استاد سے میں آگے جا کے پیش کرتا ہوں کہ یہ متروک الحدیث راوی ہے. اور اگر حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی پر یہ الزام لگایا تو آپ بھی تو الزام لگا رہے ہیں نام لے کر, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر حضرت امیر معاویہ نے کہا بھی ہے, وہ تو ہیں مجتہد, ان کو تو پھر بھی اجتہادی خطا کا اجر ملنا ہے. آپ جو امیر معاویہ پر فٹ کر رہے ہو, کیا آپ بھی خطا اجتہادی کر رہے ہیں؟ آپ بھی مجتہد ہیں؟ تو اس کا جواب انشاءاللہ پھر میں آگے دیتا ہوں. محمد بن عمر کو کس نے متروک الحدیث لکھا؟ آگے چلیں. اس نے 3 حوالے پیش کیے ہیں, اس کا میں آگے جواب دیتا ہوں. میں نے بھی 3 حوالے پیش کیے, اس کا اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا. یہ ہے تاریخ صغیر امام بخاری کی. اس میں خود حضرت عمار کیا کہہ رہے ہیں؟ قالت اشتکی عمار. آگے پڑھیں. حدثني حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اموت الا قتل بین فئتین مؤمنتین. جناب حضرت عمار بن یاسر خود گواہی دے رہے ہیں کہ مومنین فئتین مؤمنتین, جو مومن گروہ ہوگا میں اس کے درمیان قتل کیا جاؤں گا. خود حضرت عمار بن یاسر گواہی دے رہے ہیں, اور خود کی گواہی قابل حجت ہوتی ہے. جیسے بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص قتل ہوا,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ فرمایا ایک گائے کے بیل کے ٹکڑے سے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، وہ زندہ ہوا اور اس نے گواہی دی تو اس کی گواہی تسلیم کی جائے۔ تو یہاں حضرت عمار بن یاسر خود گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارا بھی گروہ مومنوں کا ہوگا، ان کا بھی گروہ مومنوں کا ہوگا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کا اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ دوسرا حوالہ میں نے سنن ابن داؤد سے پیش کیا، فئتین عظیمتین کا حوالہ، ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین عظیمتین، اس کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسرا حوالہ کشف الغمہ معرفت الائمہ، علامہ اربلی شیعہ کے جو بڑے عالم ہیں اس سے پیش کیا، وہ بھی یہی لکھ رہے ہیں ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین عظیمتین، اس کا بھی اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ یہ 3 حوالے میں نے پیش کیے، ایک بھی اس نے حوالہ نہیں دیا۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ باغی ہونے کی شرعی کتنی قسمیں ہیں ذرا بتائیں، پھر دیکھیں وہ قسم امیر معاویہ میں پائی جاتی ہے یا نہیں، لیکن اس کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا کہ باغی ہونے کی شرعی کتنی قسمیں ہیں۔ آگے اس نے 3 حوالے پیش کیے۔ یہ حوالہ پیش کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاسق اور ظالم تھے۔ جناب آپ کا دعویٰ تھا کہ وہ باغی تھے، اور روایت کون سی پیش کر رہے ہیں؟ فاسق اور ظالم کی۔ واہ بھائی واہ۔ اس میں 2 راوی ہیں، عبداللہ بن یعقوب، جعفر بن عون، یہ مجہول الحال ہیں۔ انشاءاللہ آگے میں اس پر میزان الاعتداد سے حوالہ دوں گا۔ دوسرا پھر اس نے یہ حوالہ بھیجا ہے کہ حضرت علی دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ معاویہ کے گروہ کو سنبھال لے، معاویہ کے گروہ کو سنبھال لے، معاویہ کے گروہ کو سنبھال لے۔ ابے اللہ کے بندے، اس میں باغی کہاں لکھا ہے؟ یہ تو حضرت علی ان کو دعائیں دے رہے ہیں، تمہیں تو دعویٰ پر دلیل بھی دینا نہیں آ رہی۔ چلیں جی، یہ تیسرا اس نے حوالہ پیش کیا امام بخاری سے جو باغی کے حوالے سے ہے۔ اس پر مزید پھر میں انشاءاللہ گفتگو آگے کرتا ہوں۔ پھر اس نے یہ چوتھا حوالہ پیش کیا، تو اس کا جواب میں اوپر دے چکا، محمد بن عمر واقدی، اس میں متروک الحدیث سے ہیں۔ جانیے آپ یہ روایت آنکھیں کھول کر پڑھو، آنکھیں کھول کر پڑھو۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے شہید کیا ہے، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ شاید آپ کے امیر نے ان کو کوئی انعام وغیرہ دینا ہو، آپ غور سے پڑھو۔ امیر نے ان لوگوں کو انعام کیا دینا ہوگا؟ تو جو شخص زبیر بن عوام کو قتل کر کے حضرت علی کو بتا رہا ہے کہ وہ بھی انعام کے لیے حضرت علی کو بتا رہا تھا، شرم آنی چاہیے۔ پھر یہ محمد بن عمر کی روایت ہے کہ 2 شخص جو ہے وہ قتل کر کے آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور حضرت امیر معاویہ کے پاس چلے گئے، وہ جا کے بتا رہے ہیں آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے قتل کیا، دوسرا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے قتل کیا۔ تو اس میں تو دونوں کا نام ہی نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا، وہ تو بات کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے سامنے کہ قتل ہو چکے پیچھے، اس سے تم نے امیر معاویہ کیسے نکال لیا؟ جبکہ جو قتل آپس میں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، یہاں ان دونوں قتل کرنے والوں کا نام بھی مبہم ہے، تو شرم آنی چاہیے۔ امیر معاویہ کا نام تم کیسے نکال لیتے ہو جب 2 قاتلین میں سے ایک قاتل کا نام تم نہیں بتا سکتے؟ الزام لگاتے ہو آپ، سیدھی سیدھی حدیث لکھیے یار، گروپ کے ممبران ان کو حدیث پڑھ کے بتاؤ، ان کو شاید پڑھنا بھی نہیں آتا، ان کی دماغ کام کرنا چھوڑ گئے اب۔ اچھا، اب 2 بندے آپس میں لڑنے لگے، وہ آ کے گفتگو کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے سامنے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث کا متن ہے، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا؟ اسرار صاحب، میں نے آپ کی روایتوں کے جواب دے دی ہیں، لیکن آپ نے 3 روایتیں بھیجی ہیں، میں نے بھی بھیجی ہیں، میری ایک بھی روایت کا آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ آپ کی بات کا جواب میں نے حضرت عمار بن یاسر کی زبان سے ثابت کیا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر اسی تاریخ الصغیر امام بخاری کی صحیح سند سے، اس کا آپ ایک بھی راوی آپ ضعیف ثابت کر کے دکھائیں، چیلنج ہے آپ کو، میں آپ کا مسلک قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر فرما رہے ہیں کہ اللہ قتل بین فئتین مومنتین، کہ میں مومن گروہ کے درمیان قتل ہوں گا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ بہرحال اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اور فئتین عظیمتین، اس کا وہ کیا بتا رہا ہے؟ واہ بھائی واہ، کیا تشریح کر رہا ہے؟ سر آپ ایک کام کر رہے ہیں نا، آپ سے غلطی ہو رہی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ پوری روایت کو عربی میں نہیں پڑھ رہے، آپ پوری روایت کو پڑھ رہے ہیں اس میں اردو میں۔ اس کے بعد لفظ عظیم جو ہے ایک عربی کا لفظ ہے، اور کسی عالم سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ عظیم لفظ کا معنی کیا ہے۔
اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ فیتین عظیمتین میں اردو میں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ یہ عربی کا لفظ ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس کا ترجمہ جا کے کسی سے پوچھیں، آپ نے تو قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ کیا ترجمہ بنتا ہے آگے خود ہی کریں، جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ پھر ہم نے یہ القاموس الجدید کا حوالہ لگایا، عظیم کا ترجمہ بڑا، پرشوکت، باوقار، زبردست، بڑا انسان، لیکن یہاں سے یہ بیچارہ بھاگ نکلا۔ ٹھیک ہے، تو اب مزید جو پھر میں نے اس کے جوابات دیے ہیں، یہ بھاگ گیا، یہاں سے لفٹ کر گیا، تو اب اس کے مزید میں نے جواب جو دیے ہیں وہ دوسری جگہ دیے ہیں، وہ بھی مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب یہ ہے حدیث عمار۔ اب آپ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں کہ حدیث عمار جو ہے، اوپر امام بخاری باب کون سا باندھ رہے ہیں؟ باب مسح الغبار عن الرأس فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں غبار آلودہ ہونے والے کے سر کو پوچھنا۔ یہ نہیں کہ امیر معاویہ جو ہے نا باغی ہیں، جہنم کی طرف بلانے والے، یعنی امام بخاری بھی اسی روایت سے امیر معاویہ کو باغی مراد نہیں لے رہے ہیں۔ آگے چلیں، یہ میزان الاعتدال ہے، اور اس کا جو راوی ہے خالد بن مہران، اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں لکھتے ہیں یحییٰ بن آدم کہتے ہیں کہ میں نے حماد بن زید سے کہا خالد حوزہ جو روایات نقل کرتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو وہ بولے یہ شام سے ہمارے پاس آئے تھے تو ہمیں ان کی نقل کردہ روایات منکر محسوس ہوئیں۔ اور امام بخاری کے استاد کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ایک مرتبہ ابن علیہ کے سامنے کسی حدیث کے بارے میں الجھن کا اظہار کیا گیا تو وہ بولے خالد نے یہ روایت نقل کی ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کیونکہ ابن علیہ نے خالد کے معاملے کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب خالد کا بیٹا، یہ جو باغی والی روایت بیان کر رہا ہے نا خالد، اس کا بیٹا معتمر، وہ کیا لکھ رہا ہے؟ معتمر بن خالد، خالد کا بیٹا معتمر، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو حوزہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تو وہ بولے اس میں کوئی خرابی نہیں، اگر یہ ویسے ہی کرتا جس طرح طاؤس نے کیا تھا، وہ بیٹھ جاتے تھے، اگر کوئی چیز آ جاتی تو اسے حاصل کر لیتے ورنہ خاموش رہتے تھے، تو اس میں کوئی خرابی نہ ہوتی اگر یہ ویسے ہی کرتا، یعنی اس طرح کی وہ روایتیں نہیں ہیں جس طرح کی میزان الاعتدال کے اندر بیان کی گئی ہیں، طاؤس کا مثال دے کے۔ بہرحال امام احمد بن حنبل جو ہیں امام بخاری کے استاد، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن علیہ نے خالد کو ضعیف قرار دیا ہے۔ آگے چلیں، یہ دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر قائم رہے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ شریعت پر قائم رہے گا۔ آخر میں امیر معاویہ کا نام لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3641۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ سے حضرت علی فرما رہے ہیں کہ قتلنا وقتلہم فی الجنہ، ہماری طرف سے جو قتل ہوئے، امیر معاویہ کی طرف سے جو قتل ہوئے وہ جنتی ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہمارے اور اس کی طرف، دونوں کی طرف جو قتل ہونے والے ہیں وہ جنتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ حدیث ان کے نظر کے حساب سے مولا علی کو تو سمجھ نہیں آئی لیکن ان کو سمجھ آ گئی۔ واہ بھائی واہ۔ اب محمد بن عمر وہ کہتے ہیں، اب دیکھیں تہذیب التہذیب، اس محمد بن عمر واقدی کے بارے میں تہذیب التہذیب کے اندر لکھتے ہیں وقال البخاری الواقدی مدینی سکن بغداد متروک، امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ متروک ہے۔ اب آگے چلیں، پھر یہ ہے کہ وقال البخاری الواقدی مدنی سکن بغداد متروک الحدیث، امام بخاری اس کو متروک الحدیث کہہ رہے ہیں۔ پھر نیچے ہے قال علی احمد بن حنبل الواقدی کذاب، امام احمد بن حنبل امام بخاری کا استاد اس کو جھوٹا لکھ رہا ہے۔ چلے جی، جوابات ہو گئے، تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔